بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 554۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے ایک رات چاند کی طرف دیکھا، یعنی 14ویں چاند کی رات کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ تمہیں اس کو دیکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی اگر تم یہ کر سکتے ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ ہو تو یہ ضرور کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ آپ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھیے۔ راوی کہتے ہیں یہ تم سے فوت نہ ہو۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث پاک کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا اور یہ بتایا کہ جس طرح تم چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت تم کر سکو گے۔ بعض لوگ جو اللہ کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھنے کی نفی کرتے ہیں اور دلیل پہ قرآن مجید کی آیہ مبارکہ پیش کرتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تو شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ لکھتے ہیں کہ جن آنکھوں کی دیکھنے سے نفی کی گئی ہے اس سے مراد کفار کی آنکھیں ہیں، یا یہ کہ عام بندہ دنیا میں نہیں دیکھ سکے گا وہ آخرت میں ضرور دیکھ سکے گا۔ اسی طرح اس حدیث پاک کے اندر فجر کی اور عصر کی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت انسان نیند کو ترک کر کے اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، اس لیے اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور عصر کے وقت وہ کاروبار دنیا کے اندر مشغول ہوتا ہے، تو کاروبار دنیا کو چھوڑ کے اللہ کے حضور سر بسجود ہونا یہ بھی انسان کے نفس کے اوپر مشقت کا کام ہے، اس لیے فجر اور عصر کی نماز کو فضیلت دی گئی ہے۔ علاوہ سے ان دونوں نمازوں کے اوپر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اس لیے بھی ان دونوں نمازوں کو خصوصیت کے ساتھ اس کے فضائل بیان کیے گئے۔ اور اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کی امید اسی شخص کو رکھنی چاہیے جو ان دونوں نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔